الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا اردو کا سبق پڑھیں گے، بے مثال ساتھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کو پڑھیں اور سمجھیں، آپ یوٹیوب پہ ہمارے چینل السحر سیکنڈری اسکول کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور اس کا بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری ساری لیٹسٹ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ چلیے سبق پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک نام حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عامر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ ان اصحاب میں شامل تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ مختلف غزوات کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری بہت عمدہ طریقے سے پوری کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب امین اللہ تھا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف بھیجی جانے والی فوج کے سپہ سالار مقرر ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو فتح کیا اور وہیں طاعون کی وبا میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس سبق میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی بہترین دوستی اور وفاداری کا واقعہ سننے کو ملا۔ بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہیں دیکھ کر ایمان لائے انہیں صحابی کہتے ہیں۔ لیکن اس سبق میں جس صحابی کی بہترین دوستی اور وفاداری کا ذکر ہے، ان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق ختم ہوا۔ اب ہم اس سبق میں موجود کچھ مشکل الفاظ پڑھیں گے۔ پہلا ہے ہجرت، ہیجم ہج ریتے رت ہجرت۔ نمبر 2 ہے 40، چ الف چا لام یہ لی چالی سین ساکن 40۔ اسلام، الف سین اس لام الف لا اسلا میم ساکن اسلام۔ ذمہ داری، زال میم زم میم ہے میں ذمے دال الف دا رے چھوٹی ری داری ذمہ داری۔ خوشخبری، خے و خو شین ساکن خوش خے بے خب رے چھوٹی ری خبری خوش خبری۔ بھائی چارہ، بھے الف با حمزہ چھوٹی ای بھائی چ الف چا رے را چارہ بھائی چارہ۔ خدمات، خے دال خد میم الف ما خدمہ تے ساکن خدمات۔ طاعون، توئیں الف تا عین و او تاؤ نون ساکن طاعون۔ وفات، واو زبر و فے الف فا وفا تے ساکن وفات۔ بہادری، بے ہے الف ہا بہا دال رے در بہادر رے چھوٹی ری بہادری۔ اب ہم اس کے کچھ الفاظ معنی دیکھیں گے۔ ہجرت کرنا، اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وطن چھوڑ دینا، دعوت پر، بلانے پر۔ مہاجر، ہجرت کرنے والا۔
انصار مدد کرنے والا، مطلب ہجرت کے وقت جو مسلمان مدینہ منورہ میں تھے۔ عطا کرنا، دینا۔ وبا ایسی بیماری جو ہوا یا پانی وغیرہ کے ذریعے سے پھیلے۔ سپہ سالار سردار، مطلب فوج کا بڑا افسر۔ غزوات غزوہ کی جمع، مطلب وہ لڑائی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا۔ چلیے اس سبق کے کچھ سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا لقب امین اللہ تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا اصل نام عامر تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، ہجرت مدینہ کے بعد کس کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا؟ جواب ہے، ہجرت مدینہ کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو کس ملک میں بھیجی گئی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا؟ جواب ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو ملک شام کی طرف بھیجی گئی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ جواب ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ یہاں ہمارا کام ختم ہوا۔ اب آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔